مسیح یسوع میں آپ سبوں کو سلام، خدا آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، آج خدا کے کلام کو ہم سیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر آپ اس کلام کو سن رہے ہیں تو یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا۔ میرا نام پاسٹر عدیل پطرس ہے اور میں ٹروتھ گاسپل چرچ آف پاکستان اسلام آباد میں خدمت کرتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان، اس کا باب نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر 12 اور 13 کو دیکھیں گے۔ اور آج جو ہمارا عنوان ہے، مضمون ہے، اور وہ ہے تنگ دروازے کے بارے میں۔ یہ تنگ دروازہ کیا ہے؟ بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ مقدس متی خدا کا بندہ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے 13ویں آیت 12ویں سے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشیدہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے میں آپ اس بات پر غور کریں کہ تنگ دروازہ، تو یاد رکھیں کہ اپنے اوپر سامان لاد کر آپ تنگ دروازے سے نہیں گزر سکتے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اپنے اوپر آپ سامان لاد کر آپ تنگ دروازہ سے نہیں گزر سکتے۔ تنگ دروازے میں سے گزرنے کے لیے آپ کو تمام بوجھ اتارنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے اوپر سامان کو لاد کر اور تنگ دروازہ میں سے گزر سکتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمیں اس سے پہلے ہمیں تمام وہ سامان کو اتارنا پڑے گا، اور پھر ہم اس دروازے، تنگ جو دروازہ ہے اس میں سے ہم گزر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زمانہ قدیم کے اندر بعض فصیلدار شہروں کی دیواروں کے اندر ایک دروازہ رکھا جاتا تھا۔ اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں تو زمانہ قدیم کے اندر آپ تاریخ کو اگر پڑھیں تو وہاں پر جب فصیلدار شہر بنائے جاتے تھے تو وہاں پر ایک دروازہ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا جس کو سوئی کا ناکہ کہتے ہیں۔ آپ نے بائبل مقدس میں پڑھا ہوگا، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اونٹ کا، مالدار امیر شخص کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ تو فصیلدار شہروں میں میرے عزیزو ایک دروازہ رکھا ہوتا تھا، وہ سوئی نما ہوتا تھا۔ جس طرح آپ سوئی کو دیکھیں تو اس طرح کا وہ باریک ہوتا تھا، پتلا ہوتا تھا، اور اسے تنگ دروازہ کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ سوئی کے ناکہ کہلاتا تھا۔ وہ سوئی کے ناکے کی شکل کا اور تنگ ہوتا تھا، اس کی شکل کا اور تنگ ہوتا تھا۔ جس طرح آج ہم نے بائبل مقدس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنگ دروازے کے بارے میں ہمارا جو عنوان ہے تنگ دروازے کے بارے میں، تو وہ سوئی کے ناکے کی شکل کا ہوتا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے لوگ اونٹ پر، وہ سوئی کے ناکے کی طرح کا ہوتا تھا، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے لوگ جب اونٹ پر سے سامان اتار کر اس کو اس دروازے سے گزار لیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب اس وقت فصیلدار شہروں میں جو ہے وہ یہ دروازہ رکھا جاتا تھا، جب کوئی باہر سے آتا تھا تو پھر لوگ جو کیا کرتے تھے، اس وقت جب اونٹ کے اوپر سامان لے کر آتے تھے، اپنی خرید و فروخت کر کے آتے تھے، ضرورت کا سامان لے کر آتے تھے، تو میرے عزیزوں پھر لوگ جو ہے اس اونٹ کے ساتھ، اس دروازے سے سامان کے ساتھ نہیں گزر سکتے تھے۔ اس کے لیے ان کو اس اونٹ سے سامان اتارنا پڑتا تھا، اور پھر وہ اونٹ کو اس دروازے میں سے جو ہے وہ گزارتے تھے۔ تو مگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کلام خدا میں، تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ دروازہ چوڑا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں میرے عزیزو کہ خدا ہماری زندگی سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور ہم اس کو فالو کریں۔ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے میری اور آپ کی خاطر
خون بہایا ہے، وہ یہودا کے قبیلے کا ببر جو بڑے بڑے کام کرتا ہے، در حقیقت وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس کا جلال جاری ہو، ہماری زندگی سے اس کا جلال ظاہر ہو، اور ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور ہم ہمیشہ ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ مگر دنیا سے لدا ہوا عادی بادشاہی کے تنگ دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر ایک بڑی گہری بات ہمیں بتا دی، اور وہ بات یہ ہے، خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے ہمیں تنگ دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں تو اس دنیا کے اندر ہمیں خدا نے مسافر یہاں پر رکھا ہے، ہمیں ہمارا آسمانی وطن وہاں پر ہے، ہمارا جو حقیقی گھر ہے وہ آسمان پر ہے، جو ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بات خداوند کا کلام یہاں پر سکھاتا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ یہ تنگ دروازے کے بارے میں میرے عزیزو یہی بات ہے کہ یہ آسمان کی بادشاہی کا دروازہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اس میں داخل ہو جانا ہے، ہمارا کام ہی ہے اس میں داخل ہو کر آسمان کی بادشاہی میں جانا، کیونکہ خداوند خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے، اس نے کہا ہے اے میرے عزیزو کہ جب خداوند نے دیکھا کہ انسان گناہ کی حالت میں ہے، گناہ کے اندر پھنس گیا ہے، تو خدا نے ازل ہی سے پلان کیا کہ میں اس کو نکالوں گا اور اس کو نجات دوں گا۔ اور اس کے لیے آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج سے 2022 سال پہلے میرا اور آپ کا مسیحا جو مجسم کلام ہے وہ دنیا میں آیا، اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا تاکہ ہم زندگی پا جائیں، کثرت کے زندگی پائیں، اور وہ ہمیں زندگی دے کر آسمان پر چلا گیا، اور وہ موجود ہے۔ اس نے کہا تیرا دل نہ گھبرائے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، اس نے ہمیں مرنے نہیں دیا بلکہ ہمیں زندگی دی ہے۔ بائبل فرماتی ہے جو یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے، اور یسوع آیا ہی اس لیے تھا کہ ہمیں ہماری گناہگاری کی حالت سے نکال کر ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے مسیح آیا، ہمیں نجات دینے کے لیے اس نے کفارہ دیا۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم کہیں کہ ہم دنیا کی ساری چیزوں کو سمیٹ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں تو یہ ناممکن ہے۔ خدا اپنے کلام میں اس کے بارے میں بتاتا ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو بھی اپنے اندر رکھیں اور ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں تو یہ ناممکن ہے۔ پالوس رسول کیا کہتا ہے خداوند کے کلام میں غلطیوں کے خط کے اندر؟ کہتا ہے، اس نے فرمایا کہ میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہو گیا اور دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہو گئی۔ یعنی ہم نے جتنے بھی ہم ایماندار ہیں، خدا کے لوگ ہیں، کلیسیا ہے، ہمارے اندر سے دنیا ختم ہو جانی چاہیے۔ نہ دنیا کی خواہشیں، نہ دنیا کی اور کسی کوئی رنگ رلیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے اندر خداوند کا روح، جو بائبل فرماتی ہے تم خدا کا مقدس ہو بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہے۔ میرے عزیزو، آپ جتنے دیکھنے والے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، خداوند کا روح اس میں رہنا چاہتا ہے۔ آج میرے عزیزو، اگر آپ اس کلام کو سن رہے ہیں تو ابھی سے اپنے آپ کو خالی کریں، ہمیں اس تنگ دروازے میں سے گزرنا ہے۔ بائبل فرماتی ہے حقیقی دروازہ یسوع مسیح ہے، اگر ہم اس میں سے نہیں گزریں گے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا سے پیار کرتے ہیں، جو دنیا کی عیش و عشرت کو پسند کرتے ہیں، جو دنیا کی رنگ رلیوں کو پسند کرتے ہیں، جو دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں تو بائبل مقدس فرماتی ہے پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ تنگ دروازہ ہے، اس میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم دنیا کی دولت کو لے کر تو ساتھ چلے جائیں تو بائبل میں پہلے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ تنگ دروازہ ہے۔ دولت کو ساتھ لے کر ہم اس میں سے گزر نہیں سکتے، خواہشوں کو ساتھ لے کر ہم اس میں سے گزر نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، در حقیقت ہم نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے قول کے مطابق جو ہمارا جانوں کا لنگر ہے، ہم نے اس دروازے میں سے گزرنا ہے جو حقیقی دروازہ ہے جس میں زندگی۔ تو میرے عزیزو، اس میں سے مگر دنیا سے لدا ہوا آدمی بادشاہی کے تنگ دروازے سے نہیں گزر سکتا، کیونکہ وہ دنیا اور دولت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ بائبل مقدس میں ایک ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ انجیلوں کے اندر ایک شخص یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا اے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ خداوند نے کہا تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا میں اس سے بچپن سے حکموں پر عمل کرتا آیا ہوں۔ تو خداوند نے کہا تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، اپنا مال بیچ کر غریبوں کو دے اور میرے پیچھے ہو لے تو آسمان پر تجھے بڑا خزانہ ملے گا۔ واو، ونڈرفل بات ہے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ خدا نے بڑی گہری بات اسے بتائی کہ میرے پیچھے، زندگی کا مالک میں ہوں۔
اس نے کہا حکموں پر تو میں عمل کر رہا ہوں، لیکن یسوع نے کہا زندگی اگر تو چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو، اگر آسمان کی بادشاہی میں تجھے بڑا رتبہ ملے، اگر آسمان کی بادشاہی میں تجھے بڑا خزانہ ملے، اس کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا، دولت پر نثار نہیں کرنا پڑے گا۔ دولت بلائے عظیم ہے، جو آج بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو دولت پر جو ہے وہ اس کو سمیٹنے میں لگے ہیں، اور دنیا میں آ کر وہ یہ جاننا وہ بھول گئے ہیں کہ ہم مسافر ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے وہاں پر اسے سکھایا کہ میرے پیچھے چل۔ میں نے اور آپ نے دنیا کی خواہشوں کو نہیں، دنیا کی دولت کو نہیں، بلکہ یسوع کو فالو کرنا ہے۔ وہی حقیقی نجات دہندہ ہے۔ ہمیں اس تنگ دروازے میں سے داخل ہونا ضرور ہے، تبھی ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے پاک، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم محنت نہ کریں، ہم اپنے لیے پیسے نہ کمائیں۔ خدا یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے ہم اس پر ہی نثار نہ کریں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو دولت کی لالچ کے اندر وہ چرچ نہیں آتے، وہ دعا نہیں کرتے، وہ کام ہی کرتے رہتے ہیں، وہ خدا کو بھول گئے ہیں، وہ خداوند کی حضوری میں آنا پسند نہیں کرتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس تنگ دروازے سے گزرنا بڑا ضروری ہے۔ جو اس میں سے نہیں گزرے گا وہ زندگی نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ وہ دنیا سے پیار کرتا ہے، اور خداوند نے کہا جو دنیا سے پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اس دنیا کو نہیں بلکہ ہم نے خداوند کے کلام کو اپنے اندر رکھنا ہے، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں ہمیں بڑا خزانہ ملے۔ بس دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ والے کشیدہ رستہ ہی اختیار کرتے ہیں، اور تاکہ انہیں آسانی رہے۔ آج دیکھیں کہ دنیا کو جو اپنے اندر لے کر اور دنیا کے ساتھ جو چلنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، اس کی خواہشوں پر، دولت پر اور چیزوں پر جو ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ زیادہ تر کشیدہ جو رستہ ہے اس کو پسند کرتے ہیں، وہ اس رستے کو جس میں آسانی ہے۔ آج دنیا دیکھیں، انسانوں نے اس رستے کو اپنایا ہے جس پہ آسانی ہے، اور اس تنگ دروازے سے گزرنے کے لیے، اس رستے کے پر آنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بائبل مقدس میں مثال کی کتاب میں لکھا ہے، ایسی بھی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ میرے عزیزو، در حقیقت آج دنیا کے اندر جب ہم لوگوں کو کلام سناتے ہیں، جب ہم لوگ کلام سنتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں وہ راہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، در حقیقت میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ در حقیقت راہ وہ ٹھیک ہے، اور وہی راہ جو یہودا کے قبیلے نے فرمایا، قبیلے کے ببر نے فرمایا۔ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، اور یہ حقیقت بات ہے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بڑی گہری بات بتاتا ہے۔ خداوند نے فرمایا یہاں پر کہ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے، تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ رستہ کشادہ ہے، اور جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور جو اس سے داخل ہونے والے ہیں بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ سکڑا ہے، جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ جو رستہ سکڑا ہے، بائبل فرماتی ہے کہ اس کے پانے والے تھوڑے ہیں، اور کشادہ رستہ جو ہے کھلا ہے جس میں آسانیاں ہیں، اس کو پانے والے بہت ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے کہ دو رستوں کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے، ایک سکڑا ہے، ایک کشادہ ہے۔ ان دونوں کے میرے عزیزوں بارے میں آپ بخوبی سمجھتے ہیں، اس بات کو جانیں۔ اگر آپ ابھی تک اس کشادہ رستے پر چل رہے ہیں تو یہ آج آپ کو موقع ہے۔ یہ کلام جب آپ سنیں گے تو میرا ایمان ہے آپ برکت پائیں گے۔ خدا کا کلام آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا، آپ کے دل پر چوٹ کرے گا کہ آپ کون سے رستے پر جا رہے ہیں۔ آج رات جب آپ اپنے بیڈ پر سوئیں گے تو اس بات کو سوچیں، غور کریں اس بات پر میرے عزیزو، ہم کس رستے پر جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے، خدا جو کلام جو ہم سے کر رہا ہے آج میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دروازے کے بارے میں۔ یہ دو رستے ہیں اور دروازے بھی ہیں میرے پاک خدا، جس میں سے ہم نے گزرنا ہے میرے عزیزو۔ تانگ دروازہ جو رستہ سکڑا ہے اس پر ہم نے جانا ہے، اس میں زندگی ہے، خدا زندگی دینا چاہتا ہے، اور بائبل فرماتی ہے وہ کسی کی موت یا ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے
آپ سب سننے والوں سے یہ کلام کر رہا ہوں میرے عزیزو، آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ خداوند چاہتا ہے، وہ ہمیں ہلاک نہیں بلکہ زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ زندگی کا کلمہ ہے، وہ زندگی کا منبع ہے۔ وہ آسمان سے اترا ہی مجسم اس لیے ہوا تاکہ ہم زندگی پائیں۔ لکھا ہے کہ وہ گناہ گاروں کے واسطے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں، وہ راست سبات پھر آ جائیں۔ وہ آیا ہی اس لیے تھا، مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے وہ میرے عزیزو وہ دنیا کے اندر آیا تھا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ زندگی پائیں۔ سو میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں۔ خداوند آپ کی زندگی میں گہرا کام کرنا چاہتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے اور کہ ہم اس تنگ دروازے سے گزریں۔ بائبل نے تو کلیئر کٹ یہ بتا دیا ہے، اس دروازے میں سے تھوڑے لوگ گزرتے ہیں، اس میں گزرنے والے تھوڑے ہیں۔ کشادہ رستہ کو پسند کرتے ہیں لوگ، آسانیاں کو، لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں، لوگ دنیا کی خواہشوں کو پسند کرتے ہیں، لوگ دنیا کی آرائشوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے، ہم جتنے بھی یسوع کے لہو سے دھلے ہیں، ہم جتنے بھی اس خدا باپ کے بیٹے ہیں یسوع کے سبب سے، ہمیں یہ چاہیے ہم دنیا کو نہیں، ہم اپنے خداوند کو فالو کریں، جس کے بارے میں بائبل فرماتی ہے کہ ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ہمیں اسے تکتے رہنا ہے اور اسی کے نام کی بڑائی کرنی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ خدا زندہ خدا ہے جو مجھے اور آپ کو برکت دیتا ہے۔ سو آج ہمارے لیے ایک پھر خدا نے موقع دیا ہے تاکہ اگر ہم کشادہ رستے پر چل رہے ہیں تو موقع ہے اس کو چھوڑیں اور سکڑے رستے پر آئیں۔ ہاں اس میں مشکل ہو سکتی ہے، لیکن خدا میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے۔ اس نے کہا تیرا دل نہ گھبرائے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سو میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں اور اس راہ پر چلیں جو ہمیں زندگی تک لے کر جاتی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین آمین۔ خدا آپ کو